بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ واپسی میں بھی کچھ نہ کچھ نیت کر کے لوٹنا چاہیے۔ جیسے نکلتے وقت ارادہ کرایا جاتا ہے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں اور کیا کرنا ہے ہم کو جانے کے بعد اور کیسے کرنا ہے، یہ باتیں روانگی کے وقت کہی جاتی ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور بھی بہت ساری ہدایات روانگی کے ٹائم کہی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے واپسی پر بھی کچھ نہ کچھ باتیں واپسی کے عنوان سے عرض کی جاتی ہے، تاکہ واپس جا کر ہمیں کیا کرنا ہے نا۔ ایک تو اللہ کے راستے میں جا کے کیا کرنا ہے، ایک اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں تو واپس جا کے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے نا۔ تو یہ ہے، تو اب واپسی پر ایک تو یہ ہے سب سے پہلی بات کہ ہر عمل کے اختتام پر شکر کی کیفیت بھی ہو اور ندامت کی بھی کیفیت ہو۔ دو کیفیت کے ساتھ واپسی ہو رہی ہے۔ جیسے ہم لوگ جب گشت کرتے ہیں نا، گشت عمومی گشت اثر کے بعد عام طور سے ہوتا ہے، کہیں مغرب بعد بھی ہوتا ہے بعض علاقوں میں۔ تو واپسی پر جو ذمہ دار ہوتا ہے، گشت کی جماعت کا امیر ہوتا ہے، تو وہ اس کو رہبر کہتا ہے کہ اب گشت پورا ہو گیا ہے، اب واپسی ہے، انہیں مسجد کی طرف اب لوٹنا ہے، گشت پورا ہو چکا ہے، وقت بھی پورا ہو رہا ہے، گشت بھی پورا ہو رہا ہے۔ تو پھر امیر صاحب ساتھیوں سے کہتے ہیں بھائی استغفار پڑھتے ہوئے چلو۔ تو یہ استغفار کیا ہے؟ یہ عمل کے آخر میں ندامت کے معنی میں ہے کہ اب استغفار اس بات پر ہے، حالانکہ کون سا گناہ کیا گشت کر کے؟ ایک نیکی کا کام کیا نا گشت تو، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس پر استغفار پڑھتے ہوئے چلو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، جیسا گشت کرنا چاہیے تھا، نبیوں والا کام ہے، بہت اونچا اور بڑا کام ہے، اور ہم تو بہت کمزور اور ضعیف ہیں، تو اے اللہ ہم جیسا کرنا چاہیے تھا اتنا بڑا کام ویسا نہیں کر سکے، جس فکر کے ساتھ، جس توجہ کے ساتھ اور جس درد غم اور کے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ پاک جو ہماری کمیوں کو اس میں جو ہوئی اسے معاف کر دے اور پھر آئندہ اس سے اچھا کرنے کی نیت سے واپسی ہو کہ اب آئندہ اس سے بہتر اور اچھا گشت کریں گے۔ یہ امیر صاحب اشارتاً بولتے ہوئے واپس ہوتے ہیں گشت میں۔ تو ایسی ہر عمل کے آخر میں، اب نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو ہر نماز میں آخر کی دعا کیا ہے؟ جس کو دعائے معصورہ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ تو واپسی پر یہ یعنی استغفار ہے، دعا ہے، یعنی ہر نماز کے بعد میں ہم جو پڑھتے ہیں وہ یہی دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا معصورہ اکثر پڑھتے ہیں، بہت سے دوسری ایک دعا وہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس میں یہ دعا اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی کہ نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھ لیا کرو، ہے تو پوری امت کے لیے۔ تو حالانکہ صدیق اکبر کی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد امت میں سب سے اچھی اور بڑھیا نماز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جب نماز پوری کر لو تو آخر میں یہ دعا پڑھو۔ تو یہ کون سا ظلم کیا اپنے نفس پر؟ حالانکہ نماز پڑھی۔ تو وہی ہے کہ بھائی جیسی نماز پڑھنا چاہیے تھی ویسی نہیں پڑھی۔ اس لیے واپسی پر سروزہ ہو یا عشرہ ہو یا چلہ ہو، ندامت کی کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ جیسا 3 دن لگانا تھا، جس فکر کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ اور جن عملوں کی مشغولی کے ساتھ اور جس طرح خدمت کرنا چاہیے تھا ساتھ میں چلنے والیوں کی، جس طرح ان کا اکرام کرنا تھا، ان کا حق ادا کرنا تھا، اے اللہ ہم سے اس میں کمی اور کوتاہی ہوئی، اس لیے تو اسے معاف کر دے۔ اسے ندامت کہتے ہیں۔ تو ندامت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ پاک کو بندوں کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ ایک تو گناہوں پر نادم ہونا، اور دوسرے اللہ کی راہ میں طاقت کا خرچ کرنا، جان سے ہو یا مال سے، اور تیسرے فاقے پر صبر، یعنی تکلیف اور حالات میں صبر کی کیفیت۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ 3 ادائیں اور یہ 3 عمل اللہ کو بندوں کا بہت پسند ہے، اس میں سے ایک ندامت بھی ہے۔ اس لیے واپسی پر ندامت ہو، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے اور ہماری کمی کو معاف کر دے، اور آئندہ بھی ہمیں اسی طرح نکلنے کے لیے قبول فرما اور اس سے اچھا وقت لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ایک کیفیت تو یہ ہو واپسی پر۔
तलातुम डाल देते हैं खुदा की बहर रहमत में, तलातुम डाल देते हैं खुदा की बहर रहमत में, गुनाहों की नदामत से जो दो आंसू टपकते हैं। कि दो आंसू भी अगर गुनाहों की नदामत से टपक जाए, चले जाए अंदर चले, ये इधर से ऐसी निकल जाएगी। तो अल्लाह ताला को नदामत बहुत पसंद है, इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि तलातुम डाल देते हैं खुदा की बहर रहमत में, गुनाहों की नदामत से जो दो आंसू टपकते हैं। कि दो आंसू भी अगर टपक जाए गुनाहों पर तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके गुनाहों को बख्श देते हैं। यानी चाहे वो मक्खी के सर के बराबर क्यों ना हो, यानी वो जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफ़ी है। दूसरी कैफियत अमल के आखिर में ये हो वापसी पर शुक्र की कैफियत हो कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि कहाँ ये तेरा रास्ता, नबियों वाला, सहाबा वाला काम, दावत की मेहनत, और कहाँ मेरा जैसा कमज़ोर बंदा और बंदी। ये तो बस तेरा ही इंतखाब है, तेरा ही फजल है, तेरा ही करम है कि तूने इतने बड़े काम के लिए मुझ जैसे को कबूल किया। मैं तो इस लायक नहीं थी, मैं तो इस काबिल नहीं थी, लेकिन तूने अपने काम के काबिल मुझे समझा और मुझे अपने काम के लिए चुना। हालांकि मोहल्ले में बहुत सी मस्तूरात और ख़वातीन थी, बहुत सी अल्लाह की बंदियाँ थी, बहुत से अल्लाह के बंदे थे, पैसा भी था उनके पास, फुर्सत भी थी, हमसे ज़्यादा उनको सलाहियत भी थी बोलने समझाने की। लेकिन कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ गई? मेरे अंदर तो कोई ऐसी खूबी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मुझे कबूल किया। तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है, और शुक्र पर नेमत अल्लाह बढ़ाते हैं। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, हमारी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो हम उसमें इजाफा ही करते रहेंगे। तो इस तरह इस कैफियत के साथ वापसी हो, और फिर इसमें नियतें कुछ वापसी पर भी अज़ाइम करके लौटे। मिसाल के तौर पर एक मरतबा हमारे निज़ामुद्दीन में हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब अफजल एक बड़े बुजुर्ग थे, आलिम दीन थे, मौलाना इलियास अफजल के ज़माने से वहीं पर मुकीम थे, लगे हुए थे। तो वो वापसी की बात उनके ज़िम्मे थी। तो जाते जाते हज़रत से पूछा कि वापसी की क्या बात करूँ मैं। गालिबन मौलाना यूसुफ साहब अफजल थे, उनसे पूछा था। तो उन्होंने कहा कि इनसे वापसी की ऐसी बात करो कि वापसी का ख्याल ही छोड़ दें। ऐसी बात करो कि वापसी का ख्याल ही छोड़ दें। जैसे मिसाल के तौर पर वहाँ जब तारिक इब्न ज़ियाद गए थे ना, कहाँ गए थे? स्पेन। तो स्पेन में 18 साल का नौजवान दाखिल होने से पहले फौजियों से साहिल पर एक खिताब किया, बयान किया। चुनांचे जमात भी जब पहुँचे ना किसी जगह तो थोड़ा सा चंद जुमले वहाँ कह दे वापसी, यानी जब दाखिल हो बस्ती में, चाहे गाड़ी में, अगर प्राइवेट गाड़ी हो तो, या उतरने के बाद थोड़ा सा दुआ से पहले कुछ बातें कही जाती है कि देखो हम इस बस्ती में आए हैं तो अब ये नियत करो कि यहाँ ऐसी मेहनत करेंगे कि हर घर में तालीम जिंदा हो जाए, तमाम बालिग मर्द, तमाम बालिग औरतें नमाज पढ़ने वाले हो जाए और अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले हो जाए, दीन और दावत का माहौल बस्ती में बन जाए। ये नियत करके दाखिल हो, फिर चाहे जब भी होगा वो माहौल बनेगा, लेकिन हमारा उसमें हिस्सा रहेगा नियत और कोशिश की वजह से। तो इस तरह गोया के सीरत में भी मिलता है कि तारिक इब्न ज़ियाद ने अपने साथियों से, अपने फौजियों से, अपनी जमात से खिताब किया और कहा कि बताओ क्या इरादा है, यानी किस इरादे से यहाँ आए हैं स्पेन में। तो सब खामोश थे, क्या इरादा है? तो भाई आप जो कहेंगे वही इरादा है। बोले क्या इरादा है? बोले जो इरादा आप कहे। साथी ने कहा जो नियत इमाम की है वही मुक्तदी की है। तो बोले मेरी नियत तो ये है। अब क्या कह रहे हैं कमांडर, अमीर जमात ये कह रहे हैं कि मेरी नियत तो ये है कि इस मुल्क में, इशारा किया सामने मुल्क है साहिल से, कि इस मुल्क में या तो अल्लाह का कलमा बुलंद होगा और यहाँ दीन जिंदा होगा, या फिर हम अपनी कब्रें बना लेंगे, यहाँ ऐसी मेहनत करेंगे। कितनी बड़ी बात है। आपने वो तो कब्र बनाने 3 दिन की, अभी आप सोचेंगे कहीं ये भी तश्कील न कर ले कि यहाँ से फिर जाना है 3 दिन। वैसे तुम लोग तो एक पैर से तैयार हो जाओगी, मगर ये नहीं तैयार होंगे जो इधर बैठे हैं, ये थोड़ा आगे पीछे हुई है। बहरहाल ये कि वो ये कहा कि मेरा इरादा ये है। तो वो भी कच्चे लोग नहीं थे, बड़े पक्के थे। कहा कि जो अमीर की नीयत वो हमारी नीयत, बोले हम भी तैयार है इसके लिए। बोले तैयार हो? बोले हाँ। तो इम्तिहान लेने के लिए फिर कह रहे हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो कश्तियों को आग लगा दो जिसमें बैठ के आए, निकले हैं आंसुओं की तरह, वापसी का ख्याल ही नहीं। ऐसे आज़ाद थे। तब उस मुल्क में वाकई 800 साल तक दीन जिंदा रहा। तो वो जो पहली जमात गई थी तो वो 800 साल तक जितनी इबादतें वहाँ हुई और जितना दावत का काम हुआ और जितने लोग हिदायत पाए, और अभी भी जो कुछ असरात हैं थोड़े बहुत,
تو وہ سب کا ثواب ان کے کھاتے میں پہنچ رہا ہے اور قیامت تک پہنچتا رہے گا. یہ بات ہے. تو واپسی پر بھی عزائم ہو کہ اللہ ہم واپس تو جا رہے ہیں، لیکن ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم دوبارہ نکلنے کی تیاری کے لیے واپس جا رہے ہیں. یہ جذبہ ہونا چاہیے. ابھی 1.5 سال پہلے ہماری جماعت مستورات کی کینیا گئی تھی نیروبی. تو نظام الدین میں ہم لوگ مئی جون میں تھے، ابھی وہاں 2 مہینے کی ترتیب میں. تو ایک کینیا کا آدمی وہ پہچان لیا مجھ کو، اور وہ رہبر تھا ہمارا. جب ہم لوگ نیروبی سے گریسا گئے جو 300 کلومیٹر ہے، یعنی یہاں سے بمبئی اتنا فاصلہ، تو وہ رہبر تھا ہمارا ترجمان. نور محمد نام تھا اس کا. تو وہ پہچان لیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے کو بھی خیال آ گیا کہ ہاں یہ وہی ہے جو ہمارا رہبر تھا. اس نے یاد دلایا مجھ کو. تو واپس جانے لگا. تو جب واپسی تھی اس کی تو مجھ سے ملا، بولے کہ میں واپس جو ہے، بولے میں جا رہا ہوں عالمی تقاضے پہ. کیا کہا؟ بولے میں عالمی تقاضے پہ جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا. بولے تو واپس جا رہا ہے، عالمی تقاضا کیا ہے؟ بولے میں اس نیت سے واپس جا رہا ہوں کہ اب کوئی بھی تقاضا آئے گا، چاہے کینیا کے اندر کا، چاہے کینیا کے باہر کا، چاہے ملک کے دنیا کے کسی ملک کا، تو میں اس کی تیاری کے لیے جا رہا ہوں. میں اس کے لیے تیار رہوں گا گھر جانے کے بعد. بولے آپ کتنی بڑی نیت کی ہے. بولے میں عالمی تقاضے پہ جا رہا ہوں. تو ایسی نیت اپنی بھی ہو کہ ہم واپس تو آئے ہیں، لیکن دوبارہ نکلنے کی تیاری کے لیے ہم واپس آئے ہیں. جیسے مسافر جب سفر کرتا ہے، پیدل پہلے جماعتیں چلتی تھی، ابھی بھی چلتی ہیں، تو کبھی کبھی تھوڑا سفر لمبا ہو جاتا ہے تو تھک جاتے ہیں، تو بیچ میں کہیں ذرا ندی نالا آ جاتا ہے، کہیں پانی وانی دکھتا ہے، یا کہیں چائے کی ہوٹل دکھتی ہے، تو رضی صاحب جیسے بولتے ہیں یار چائے پی لو ذرا، بڑا اچھا ہے یہاں ماحول دکھ رہا ہے. تو جماعت ذرا بستر رکھ کے ہے نا وہاں چائے پی لیتے ہیں، اور تھوڑا سا کچھ چنا پھٹانا کھا لیتے ہیں، اچھا لگتا ہے تھوڑا سا. تو بولے کیوں؟ بولے دم لے رہے. کیا لے رہے؟ دم. کیوں دم لے رہے؟ بولے ابھی اور 2 کلومیٹر چلنے کے. تو یہ دم لینے کے لیے آپ لوگ آئے ہیں کہ ابھی اور آگے چلنا ہے. جیسے مولانا حالی نے مقدس حالی میں لکھا ہے نا، پگھلتے ہیں سانچے میں ڈھلنے کی خاطر، پگھلتے ہیں سانچے میں ڈھلنے کی خاطر، لگاتے ہیں غوطہ اچھلنے کی خاطر، کھاتے ہیں ٹھوکریں سنبھلنے کی خاطر، دم لیتے ہیں چلنے کی خاطر، الجھتے ہیں پیچھے سلجھتے ہیں آگے، سبب مرض کا پہچانتے ہیں پہلے. تو یہ صحابہ کی صفت تھی. تو ہم دم لے رہے ہیں گویا، پھر چل رہے ہیں. تو یہ واپسی کی نیت ہے کہ دم لے رہے ہیں، اور وہ دوبارہ نکلنا ہے اب 2 مہینے کے بعد. پھر درمیان میں 2 مہینہ اپنے محرم کو 3 دن مسجد کی جماعت میں بھیجو، تاکہ آپ کے ساتھ جانے کے قواعد پورے ہو جائیں. اگر درمیان میں یہ 3 دن نہیں گئے اور آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے تو قواعد ناقص رہے. ان کو اجازت نہیں ملے گی مشورے سے. اس لیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہمارا سہ روزہ تیسرے مہینے ترتیب سے لگے، ناگا نہ ہو، تو یہ درمیان میں جو 2 مہینہ آ رہا ہے، یہ نومبر اور دسمبر، یہ 2 مہینے میں ان کا سہ روزہ مسجد کی جماعت کے ساتھ ویسے لگاتے ہی ہیں، لیکن اہتمام سے لگائیں. اور اس کے بعد پھر جنوری میں 2013 نیا سال اور دین کی محنت سے شروعات. اور جنوری کے پہلے ہفتے میں جانا، ابھی سے نیت کر لو. ہاں، جنوری کے پہلے ہفتے میں نیا سال اللہ کے دین کی محنت سے شروع. 1 جنوری سے 1، 2، 3 جنوری، اور آج بھی 1، 2 تاریخ ہی ہے، تو 2 مہینہ کمپلیٹ ایگزیکٹ ہو جائے گا. اس لیے 1، 2، 3 جنوری کی نیت ابھی سے باندھ لو. تو انشاءاللہ نیت کا ایک نیکی تو آج لکھ دی جائے گی. فرشتے کی نیکی کی نیت پر بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے. آپ تو عمل کریں گے 2 مہینے کے بعد، لیکن نیکی آج ہی سے لکھ دی جائے گی. تو یہ نیت کر لو ایک. تو دوسری نیت یہ کرو کہ جو کچھ 3 دن میں ہم نے دین کو سیکھا ہے اور دین پہ چلنا سیکھا ہے، اب یہاں پر اس کی مشق کرنی ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ہے. اس لیے کہ نکلنا ہے ہی اسی لیے کہ واپس آ کر ہم جو کچھ سیکھے ہیں تو اپنے شعبوں میں، اپنے گھروں میں اس کو برتنا ہے، یعنی اس کے مطابق چلنا ہے. جیسے کہ نیت کر کے گئے تھے کہ ہم دین سیکھنے بھی جا رہی ہیں اور دین پر چلنا بھی سیکھنے جا رہی ہیں. دونوں سیکھنے نکلتے ہیں نا، دین سیکھنا اور دین پر چلنا سیکھنا. تو وہاں سیکھنے گئے تھے، اب یہاں چلنا ہے. جیسے موٹر گاڑی بگڑتی ہے تو گیریج میں بنتی ہے یا فیکٹری میں بنتی ہے اور چلتی ہے روڈ پر. تو گویا یہ سہ روزہ، اشرا، چلہ، یہ فیکٹری ہے اپنے آپ کو بنانے کی، ایمان بنانے کی، اعمال بنانے کی، صفات زندگیوں میں لانے کی فیکٹری ہے. دعاؤں کو یاد کرنے کی، دین سیکھنے کی جگہ ہے. اور چلنے کی جگہ یہ اپنا گھر ہے، اپنے اہل و عیال ہے، اپنے گھر ہیں، اور جو بھی اپنا شعبہ ہے، مردوں کے لیے جو بھی ان کی کاروبار ہے، ملازمت ہے اس میں. تو اب اس میں دین کے ساتھ چلنا، یعنی لوگ بھی محسوس کریں کہ 3 دن لگنے سے پہلے اور 3 دن لگنے کے بعد نمایاں فرق آ گیا. بات چیت کا انداز بدل گیا. پہلے سختی تھی، بعد میں ناک منہ چڑھا کر بات کرتی تھی اور غصہ لگتا تھا، ان کی ناک پہ غصہ ایسا دکھتا تھا. بولے
اور اب کتنے پیار سے بات کرتی ہیں، کتنی محبت سے بات کرتی ہیں، نرمی آ گئی بات میں، انداز بدل گیا ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 دن میں زندگی بنتی ہے. یہ واقعی یہ راستہ زندگیوں کے بنانے کا راستہ. دیکھو 3 دن میں فلاں کی اہلیہ گئی تھی، فلاں کی والدہ گئی تھی، فلاں کی ہمشیرہ گئی تھی. بچے بھی محسوس کریں کہ امی کے مزاج میں فرق آ گیا، شوہر بھی محسوس کرے کہ نہیں پہلے اور اب میں بہت فرق ہو گیا. یعنی گھر کے ہر فرد محسوس کرے، ہر فرد کے ہر رشتہ دار پڑوسی بھی محسوس کریں کہ یہ پہلے باہر چلی آتی تھی بے پردہ، اب جب سے سیروزہ اور اشرا اور چلہ لگا کے آئی ہے اب تو پردے کے ساتھ اگر ضرورت پڑ جائے تو آتی ہے باہر. اور پہلے اتنی زور سے بولتی تھی کہ باہر بھی آواز آ جاتی تھی، ان کی آواز نامحرم بھی سن لیا کرتے تھے. اب تو یہ بات ایسی کرتی ہے کہ ان کی آواز کانوں میں نہیں آتی، یعنی اب آہستہ بات کرنے لگ گئی ہے. یہ چیزیں نمایاں فرق ہونا چاہیے. جیسے بیکری کا آئٹم جو ہوتا ہے نا، وہ جب وہ ہوتا ہے آٹے کی شکل میں، تو وہ کوئی ایسی اس میں کشش نہیں ہوتی کہ لوگ اس کو دیکھیں یا اس کو سونگھیں. اس میں کوئی ایسی بہت خوشبو نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں وہ کھانے کا سوڈا ڈالتے اور اللہ روٹ ڈالتے، کیا بولتے جو بھی ہے، تو اس میں کوئی ایسی کشش نہیں ہوتی. لیکن جب وہ اس کا لوئی بنا کر پیڑا بنا کر ٹرے میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد بھٹی میں ڈالتے ہیں، اور جب وہ بھٹی میں سے باہر آتا ہے تو لال ٹوپی پہن کے آتا ہے اور ایسا ہو کے آتا ہے. 25 گرام کا ہے تو 50 گرام کا اس میں سے بن کے آتا ہے، اور اس میں سے سوندھی سوندھی خوشبو آتی ہے. ارے سنو خوشبو آ رہی تم لوگ آنکھ مت بند کرو، بٹر سٹر رہ جائے گا تمہارا. تو سوندھی سوندھی خوشبو آتی ہے تو اسی لمبی سانس لوگ کھینچتے ہیں. کیا کیا مہک آ رہی ہے. آپ لوگ جاؤ گے نا کورلا مرکز جو ہے بمبئی کا اور چنا بھٹی، دونوں مرکز کے بازو میں بیکری ہے. ایسی خوشبو آتے رہتی، نماز بھی پڑھو خوشبو بھی سنو، ایسا رہتا ہے وہاں پہ. تو تازہ تازہ آئٹم نکلتا ہے تو خوشبو. تو ایسے اپنے اندر سے ایمان کی خوشبو، اخلاق کی خوشبو اور نرمی کی خوشبو کی لوگ دیکھیں کہ نہیں اشرا لگنے سے پہلے، سیروزہ لگنے سے پہلے اور لگنے کے بعد میں بہت فرق ہو گیا. جیسے بیکری کا آئٹم آٹے میں تھا، اب اس کی شکل بن گئی تو کتنا اس کا بھاؤ آ گیا، اور اس میں اٹریکشن اور کشش آ گئی، خوشبو بھی آ گئی، اور اس میں کچھ تھوڑا سا اچھا بھی دکھ رہا ہے. وہ پہلے سے دیکھنے کو بھی اچھا لگ رہا ہے، مہک بھی اچھی اور کھانے میں بھی لگی ہے نا. ایسا ہو جاتا ہے. تو ایسے ہم لوگ بھی بنے. میں کسی سے کیوں کہوں کچھ، میری خاموشی ہی سب کچھ ہے. میں کسی سے کیوں کہوں کچھ، میری خاموشی ہی سب کچھ ہے. میری ہر ادا نرالی، میری ہر ادا پیامی، میرا ہر نفس کلامی. یہ میری رفتار، میری گفتار، میرا ہر سانس، یہ میرا ہر کلام لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. ایسا ہو، ایسی زندگی ہماری ہونی چاہیے. جیسے پھول کی جیسی زندگی ہے نا، پھول میں خوشبو ہے اور کشش ہے، ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، ہر ایک اس کو پسند کرتا ہے. تو ہم پھول جیسی زندگی گزارنے والی بن جائیں کہ ہماری زندگی پھول جیسی ہو جائے، کانٹوں جیسی نہ ہو. اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسری نیت یہ کر لو. ایک تو میں نے یہ کہا کہ واپسی اس لیے ہے کہ دوبارہ نکلنا ہے، اس نیت سے واپسی. دوسری نیت یہ کہ اپنے شعبوں میں دین کے ساتھ چلنا ہے، نبی کے سب طریقوں کے ساتھ چلنا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے لوگ کام کی طرف بھی متوجہ ہوں. اور اصل مقصد تو ہمارا ہے ہی دعوت کی محنت کا سنت و شریعت، احیاء سنت و شریعت، کہ اپنی زندگی میں سر سے لے کے پیر تک سنت و شریعت. اپنے گھر میں بھی لوگ آئے تو دیکھیں کہ واقعی اس گھر میں سکون ملا، اس گھر میں ہم نے دیکھا کوئی غیر شرعی چیز نظر نہیں آئی، کوئی جانور کا، انسان کا فوٹو نظر نہیں آیا. بچوں میں بھی ہم نے سلیقہ اور ادب دیکھا. بچے آ رہے ہیں سلام کر کے آ رہے ہیں، ان کے کپڑے بھی صاف ستھرے ہیں، مکان بھی صاف ستھرا ہے. انہیں پتہ چلتا ہے یہاں دینداری ہے گھر میں، اور لوگ اچھا تاثر لے کے جائیں ہمارے گھر سے. ہمارا گھر بھی نمونہ بنے، ہمارے بچے بھی نمونہ بنے، اور ہمارا لباس اور ہماری زندگی بھی نمونہ بنے. یہ ہونا چاہیے. پھر زیادہ بیان کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنا ہماری زندگی اس شعر کی مصداق ہو جائے گی جو میں نے ابھی پڑھا ہے. تو ایسا بننا ہے. اب اس میں اور کیا کیا کرنا ہے وہ سن لو. اب اپنے گھروں میں ہم لوٹ رہی ہیں تو گھر میں جائیں سلام کر کے جائیں. ایسے تو کرتے ہی ہوں گے، لیکن اور اچھا سلام کریں پہلے سے. بلکہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جب تم جاؤ تو مسجد میں پہلے جاؤ، اور پھر وہاں 2 رکعت نماز پڑھو، اور کچھ مصلی ہو، کچھ محلے کے لوگ ہوں، ان سے ملاقات کرو، دینی بات چیت کرو. پھر گھر پہ جب جانے لگ جاؤ تو راستے میں جو بھی ملے، بچے بھی ہوں تو سلام کرتے ہوئے جاؤ. 2-4 دفعے تم سلام کی عادت ڈال دو گے بچوں کے تو کبھی کبھی تم چوک جاؤ گے نا، تو وہ بچے الٹا تم کو کریں گے، السلام علیکم السلام علیکم، ایسا بولیں گے بچے. ایسا ماحول محلے میں بن جائے. تو ایسے سلام کو خوب سلام کرو، سلامتی میں رہو گے. گھر میں جب بھی داخل ہو، کوئی بھی ہو گھر میں، اور کوئی نہیں بھی ہے تو سلام کرو. ہاں ایسا بھی ہے.
اپن گھر کھولے مثلاً بند کرنے گئے تالا اور داخل ہو رہے ہیں تو بھی السلام علیکم کہو، کیونکہ اور بھی مخلوق رہتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے انسان کے ساتھ جنات بھی ایک مخلوق ہے نا، تو سلام کرو، اور فرشتے تو ہے ہی اپنے ساتھ کرامن کاتبین، تو اس طریقے سے سلام کر کے داخل ہونا گھر میں۔ اور گھر میں ایک بات کا اہتمام یہ ہونا چاہیے، نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن صلاح مشورے سے آپس کے نماز کے اوقات کا تعین کر لو، جیسے مسجدوں میں اوقات مقرر ہیں، ظہر کی 1:15 کی اذان تو 1:30 کی جماعت ہے، 4:30 کی اذان ہے، عصر کی تو 4:45 کی جماعت ہے، مغرب تو غروب کے بعد جب بھی سورج ڈوبے گا اس کے چند منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے 1.5 گھنٹے کے بعد عموماً عشاء کا وقت ہوتا ہے، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد، تو ایسے وقت کا تعین ہو جائے کہ ہمیں 8 بجے عشاء پڑھنی ہے اور ظہر 1:30 یا 2 بجے پڑھنی ہے، اور سب اسی وقت پڑھیں، جتنی بھی مستورات گھر میں، بہو بیٹیاں سب، تو اس کا اثر یہ پڑے گا کہ اس سے گھر کا ماحول بنے گا نماز کا، تو مرد بھی یاد آ جائے گا، مردوں کو بھی اذان نہیں سنیں گے، سب کی سب نماز کی تیاری میں لگ رہے، مطلب ہو گیا وقت، چلو اپن بھی نماز کی، اور بچے بھی دیکھیں گے کہ امی کھانا پکاتے پکاتے وضو کرنے لگ گئی، بھابھی جو ہے جھاڑو دیتے دیتے وہ بھی وضو کرنے لگ گئی، کوئی ضرورت سے فارغ ہو رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی مصلی بچھا رہا ہے، تو سارے کے سارے جب اس کو کریں گے تو سب ماحول بنتا ہے گھر میں، تو سستی کرنے والے بھی دیکھا دیکھی وہ بھی اپنا جلدی سے نماز میں لگ جائے گا۔ اگرچہ آپ کو جماعت سے تو نہیں پڑھنا ہے، لیکن وقت کا تعین اگر ہے کہ اتنے بجے ہم کو ظہر پڑھنا ہے، باقی کام آگے پیچھے کرنا ہے، اس کو اہتمام بھی کہتے ہیں، اور اس سے گھر کا ماحول بھی بنے گا، تو ایک کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرو، گھروں میں تعلیم تو کرتے ہی ہوں گے، یا کبھی سستی بھی ہو جاتی ہوگی، لیکن اب یہ نیت سے واپس لوٹو کہ اب انشاءاللہ بلا ناگا، جیسے آج تک ہم نے زندگی میں رمضان کے علاوہ، روزے کے علاوہ ناشتے کا، دوپہر کے کھانے کا ناگا نہیں کیا، روزہ رہے تو ناگا تو کرنا ہی پڑے گا، روزہ ہے، یا کوئی بیماری تکلیف تھی یا طبیعت ہی نہیں ہو رہی تھی کھانے میں، ورنہ کبھی ناگا کتنی بھی مشغولی ہو، ہاں دوپہر کا کھانا 2 کی بجے 3 بجے کھائے ہوں گے، 4 بجے، مگر ناگا نہیں ہوا ہوگا، ہے نا، تو کبھی نہ کھانے کا ناگا ہوا، نہ کبھی چائے کا ناگا ہوا، وہ نہیں ملی الگ بات ہے مجبوری میں، اور ملتی ہو اور ناگا ہو جائے، ایسا ہوا ہے، پان کی عادت ہے، ملتا ہو اور ناگا ہو جائے، تو ایسے تعلیم کا بھی ناگا نہیں ہونا چاہیے، اس سے تعلیم کا بھی وقت کا تعین کر لو، اور غور کرو اچھی طریقے سے، سب کی رائے لو، ایک ایک کی رائے لو کہ اپنے گھر میں تعلیم ہونی چاہیے، اب بتاؤ کیا رائے ہے وکیل صاحب، کیا رائے ہے مفید صاحب، اور کیا رائے ہے عرفان بھائی، ہے نا، اس طرح ایک ایک سے رائے لو، ایک ایک سے پوچھو، اور ایسی رائے آئے کہ جس میں سب شریک ہو سکیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا ماں، کیا بہن، کیا دادی، کیا نانی، جتنے بھی گھر میں چھوٹے سے لے کے بڑی بوڑھی عورتیں تک جو بھی ہیں گھر میں، سب شریک ہوں، ایسا وقت طے کرو۔ اب اس کے لیے بہت سوچنا پڑے گا، اس لیے کہ یا تو کبھی کسی کی اسکول کا وقت ہوگا، یا تو پھر تمہارے کھانا پکانے کا وقت ہوگا، ٹکرائے گا، کسی کا وقت مدرسے سے ٹکرائے گا، کسی کا اسکول کالج اور جو ہے کورٹ میں جانے سے ٹکرائے گا، لیکن اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ایسا کون سا وقت ہے کہ کسی کا وقت کسی سے ٹکرائے نہ، اور وہ کم سے کم 20 منٹ تعلیم میں بیٹھ لیں اور 10 منٹ 6 نمبر کا مذاکرہ کریں، آدھا گھنٹہ تو اتنا کیسے کہ ایڈجسٹ ہوگا، اس کو بہت سوچ کر کرنا پڑے گا تاکہ کوئی غیر حاضر نہ رہے اس میں۔ تو ایک چیز یہ کر لو، گھر پہ جانے کے بعد تعلیم کا وقت مقرر کرو، اور سب پتہ ہی آپ کو ایک دن منتخب میں سے پڑھنا ہے، جس میں 7 کتابیں ہیں، 6 صفات اور 1 ترک الایامی، 7 کتاب ہو گئی وہ بھی، اور فضائل اعمال میں بھی 7 کتابیں ہیں، حکایات صحابہ 1، فضائل ذکر 2، فضائل نماز 3، فضائل قرآن 4، فضائل تبلیغ 5، اور مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج 7۔ کتنا ہوئی؟ ہاں 6 ہوا، 7 نہیں ہوا، چائے پیے نہیں نا، اسی لیے تم لوگ بھی 7 بول دیے، 6 ہوئی، 6 کتاب ہوئی، اور 7ویں کتاب جو ہے نا، 7ویں کتاب وہ ہے فضائل صدقات کے دونوں حصے، حصہ اول اور حصہ دوم، یہ 7 کتابیں ہو گئی، ہے نا۔ اب 2 کتابیں اور ہیں جو اپنے موسم میں پڑھی جائے گی، ایک فضائل حج ہے جو عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے بقرعید تک کے پڑھی جائے، 70 دن ملتا ہے پورا، 2 مہینہ 10 دن، لیکن بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہ 2 مہینہ صرف فضائل حج ہی پڑھتے ہیں، تو یہ نہیں ہے، ترتیب یہ ہے کہ فضائل حج بھی شامل کر لو بقیہ کتابوں کے ساتھ، مثلا 7 کتابیں آپ نے پڑھی تو 8ویں کتاب فضائل حج بھی پڑھو، عید سے لے کے بقرعید تک۔ اب بقرعید ہو گئی، حج ہو گیا، اب سب حاجی واپس آنا شروع ہو رہے ہیں، تو اب اس کو بند کر دو، اب اس کی جگہ کوئی اپنی 7 کتابیں جو میں نے گنوائی ابھی، ایک دن یہ پڑھو حکایات فضائل اعمال، اور ایک دن پڑھو منتخب پڑھو،
ایسی 9ویں کتاب فضائل رمضان ہے. جب شعبان کا مہینہ ختم ہونے لگ جائے، یعنی 20 شعبان سمجھ لو، ہفتہ عشرہ پہلے 8ویں کتاب ساتھ کے ساتھ فضائل رمضان شروع کر دو، تو وہ 10 دن شعبان کا اور پورا مہینہ رمضان کا. اچھا، اس میں بھی خالی فضائل رمضان پڑھنا یہ بھی نہیں ہے، بلکہ سب کتابوں کے ساتھ فضائل رمضان بھی پڑھیے. البتہ فضائل رمضان کا ناگا نہ ہو کہ اور کتابوں کا ناگا ہو جائے تو ہر ایک وقت کی کمی کی وجہ سے. تو اس طریقے سے تعلیم کی ترتیب ہے کہ ایک دن منتخب میں سے پڑھو، ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا صفحہ 1.5 صفحہ نشان لگاتی رہو، آنے والے دن میں اس کے آگے سے پڑھو. ایسی فضائل اعمال ہر کتاب میں سے پڑھو. کوئی بھی کتاب پہلے پڑھ سکتے ہو، البتہ شروع سے شروع کرو اور جہاں تک ہو جائے وہاں نشان لگا دو، یا جیسے لکھی ہوئی ویسے ہی پڑھتے جاؤ. پہلے ایک آیات صحابہ پڑھ لیا، پھر فضائل نماز پڑھ لی، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہو. تو میٹھی روٹی ہے، جہاں سے توڑو میٹھی ہے، ایسا ہے مسئلہ. بس یہ ہر کتاب میں سے پڑھنا چاہیے اور شروع سے شروع کرنا چاہیے. اس طرح کتاب پڑھیں. 20 منٹ کتاب ہونی چاہیے اور 10 منٹ 6 نمبر کا مذاکرہ. اتنا تو کم سے کم ہو. زیادہ کے لیے اپنے اوپر ہے، کسی دن چھٹی ہے تو آدھا گھنٹہ کتاب ہو گئی اور 15 منٹ 6 نمبر کا مذاکرہ ہو گیا، کر سکتے ہیں، لیکن اتنے سے کم نہ ہو، 20 منٹ اور 10 منٹ. اچھا، اتنا کرنے کے بعد ایک کام اور کرنا ہے. تعلیم ختم ہو کر مشورہ کر لو. دعا پڑھنے سے پہلے سبحان اللہ بحمدہ، یعنی مجلس کے خاتمے کی دعا پڑھنے سے پہلے کیا کرنے کا؟ مشورہ کر لو. کہے گا مشورہ کہ کل کتاب کون پڑھے گی؟ اماں پڑھے گی، بیٹی پڑھے گی، بھابھی پڑھے گی، بیوی پڑھے گی، شوہر پڑھیں گے، گھر کے افراد ہیں. مشورے سے طے کر لو کہ کل فلاں کتاب پڑھے گی. ہفتے بھر کے لیے بھی تعلیم طے کر سکتی ہو اور روز بھی بدل بدل کے تعلیم مشورے سے کر سکتی. دونوں کی گنجائش ہے، چاہے ایسے طے کر لو چاہے ویسے طے کر لو. البتہ 6 نمبر روز بدل بدل کے طے ہوگا. 6 نمبر آج اگر وکیل صاحب نے کیا تو کل مفیظ کرے گا، پھر اس کی امی کرے گی، ہے نا، پھر گھر میں اور کوئی فرد ہوگا وہ کریں گے، اس طریقے سے. تو اس طریقے سے بدل بدل کے 6 نمبر سب سے کہلواؤ، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ کہیں. شروع میں تو خالی گنوائیں گے، ایک دم نیا معاملہ ہوگا تو کہ بھائی 6 نمبر. مثال کے طور پہ صرف اتنا پہلے دن کا سبق کہ دیکھو، یہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے چند بنیادی صفات پر عملی مشق کی جاتی ہے. اس پر عمل کرنے سے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور دین پر چلنے ہی میں میری آپ کی ساری دنیا کے انسانوں کی، مردوں عورتوں کی کامیابی ہے. اب پہلی صفت ایمان ہے. ایمان کا بول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسری صفت نماز ہے. تیسری اکرام مسلم ہے نا، ہاں، علم و ذکر ہے، چوکرمت ہے. اور چوتھے اکرام مسلم ہے. اور پانچویں اخلاص نیت ہے. چھٹے دعوت و تبلیغ ہے. پرہیز کے طور پر یہ جو لوگ بولنا بھول گئے آج کل، یہ بھی بولا کرو کہ بطور پرہیز کے لایانی باتوں سے بچنا. تو گویا یہ پہلے دن کا سبق ہو گیا. اب سب سے کہلواؤ. خیر، سب سے اگر کہلوانے کا موقع نہ ہو تو ایک آدمی بھی کوئی بھی کہہ دے تو ہو جائے گا، لیکن شروع میں سیکھنے کا رخ ہوگا تو تھوڑا سا دہرائیں تاکہ یاد بھی ہو جائے. پھر کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ اتنی استعداد پیدا ہو جائے گی کہ ہر ایک فرد گھر کا 20 منٹ 6 نمبر بول سکے گا اور بول سکے گی. اور اتنا تو سیکھ ہی لینا چاہیے. اس سے لمبا بیان مت سیکھو، لیکن اتنا تو سیکھ لو کہ 20 منٹ کا مذاکرہ کر سکو آپ نکلنے کے زمانے میں بھی 6 صفات کا. 20 منٹ میں 6 نمبر ہو جائے. اس سے لمبا کرنے میں ذرا سا مشکل ہوتا ہے معاملہ. تو اس طریقے سے گھر میں 2 چیزوں کا مشورہ کر لو، تعلیم اور 6 صفات کا مذاکرہ. اور اگر چاہو تو تیسرا مشورہ بھی کر لو، بہت اچھا اگر کر لو گی تو یہ گھر میں سکون آ جائے گا. تیسرا مشورہ یہ کر لو کہ آج دیکھو کھانا کون بنائے گا، کپڑا کون دھوئے گا، نل آنے والا ہے پانی کون بھرے گا، گھر میں جھاڑو برتن کون کرے گا، اور بچوں میں سے کون آج چکی میں سے آٹا لے کے آئے گا، آٹا پسانا ہے. آج گیس کا سلنڈر ختم ہو گیا ہے تو کون اس پہ وہاں پر جو ہے انٹری کرے گا کمپیوٹر سے، اس سے موبائل سے آج کل کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے بل بھرنے کا ہے تو کون بل بھرنے جائے گا. تو کام اس طرح تقسیم کرو، بیٹوں کو دو، کچھ ابا کو دو، ہے نا. گھر کے کام آپ کرو، باہر کے کاموں میں مردوں کو ذمہ داری دو. سبزی آج یہ لائیں گے، گوشت فلاں لائے گا. ایسے سب کو کام تقسیم کر دو اسی وقت. دن بھر کے کام، کل تک کے جتنے کام ہے نا، وہ اس طرح مشورے سے طے کر لو تو تمہارا بھی درد سر ختم ہو جائے گا. تم چلاتے رہیں گے اے فلاں ذرا چاہے وہ لے کے آئیے، وہ سنتے نہیں بچے. پھر اور ابا کے سامنے مشورہ ہو گیا ہے تو اس کو کرنا ہی کرنا ہے. نہیں کرے گا تو کل پھر ہماری کام گوش مالی ہوگی. کل پوچھیں گے تیرے ذمہ یہ کام دیے تھے تو کیا کہ نہیں، تو وہ کل آنے سے پہلے پورا کر دے گا.
لڑکا ہو یا گھر کے افراد ہوں. تو اس طرح کرنے سے بڑا سکون رہتا ہے. مشورہ بہت اچھی چیز ہے, ہمیں تو اس کی ترغیب دی گئی ہے, ہمارے دین کا حصہ ہے. تو گھر کے کاموں کا بھی مشورہ اسی وقت کر لو نا, 2 منٹ میں ہو جائے گا, کیا مسئلہ ہے کہ نہیں. کہیں جانے ہونے کا ہو تو اس کا بھی مشورہ کر لو کہ آج فلاں جگہ جانا ہے اپنے رشتے دار میں. ہفتے میں ایک دفعہ کہیں جایا بھی کرو تھوڑا سا, اپنے رشتے دار ہیں, اپنی اماں کے ہاں, کبھی اپنے بھائی کے ہاں, کبھی بہن کے ہاں, کبھی چچی کے ہاں, کبھی خالہ کے ہاں. ہفتے میں ایک مرتبہ صلہ رحمی ہے. یہ کچھ لے کے چلے گئے, فروٹ لے کے چلے گئے, کوئی ایسا تحفہ لے کے چلے گئے, کھانے پینے کی چیز تھوڑا سا, اور جا کے ملاقات کر لی. کبھی بغیر تحفے کے بھی جا سکتے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس طرح یہ چیز اچھی چیز ہے, جنت کا عمل ہے ملاقات کرنا, جانا آنا, زیارت و ضیافت. اماں کے روز جائے گا نہیں, اماں کے روز نہیں جانا ہے. تو سن کے میں بول کے سوچا کہ بولے کہ بولے تھے نا بیان میں, تو روز جانے کا بولتے لگے. تو خیر وہ تو اپنا یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ, روز نہیں بولنا میں, اسی لیے ہفتے کا بولا میں. اور ایک دفعہ کہتے دوسرے ہفتے دوسری جگہ جانے کا, اس طریقے سے. بہرحال اس طرح اپنا یہ وقت گزارنا چاہیے. زندگی اس سے خوشگوار ہوتی ہے. جو طریقہ ہم کو دیا اللہ نے, وہ جو دین فطرت ہے, دنیا میں بھی انشاءاللہ راحت کا ذریعہ اور آخرت میں بھی سکھ چین کا ذریعہ ہے. تو اب یہ ہو گیا نماز کے اوقات کا تعین گھر میں, اور تعلیم کے وقتوں کا تعین, اور پھر تعلیم کیسے کرنا اس کی ترتیب آ گئی. اب اگلی بات یہ ہے کہ اپنے محلے میں 20-25 مکان کے درمیان میں ایک ہفتہ والی اجتماعی تعلیم اگر نہیں ہو رہی ہے تو شروع ہونا چاہیے, اور ہو رہی ہے تو اس میں اپنی ذات سے شرکت. کبھی ذمہ داریاں آپ کو ملے گی تو اس کو پورا کرنا ہے. کسی کے ذمے کبھی تعلیم کی ذمہ داری آئے گی, کسی بہن کے ذمے 6 صفات کا مذاکرہ آئے گا, کسی کے ذمے استقبال ہوگا, اور کبھی کبھی کسی کے ذمے الگ سے تشکیل بھی طے ہو جاتی ہے. اور اگر نہ طے ہو تو جس کے ذمے 6 صفات کا مذاکرہ ہے وہی تشکیل کر دے گی. اچھا, اس میں ایک مغالطہ یہ ہو رہا ہے, دھیان سے سننا ہے, کہ جس دن بیان ہوتا ہے مردوں کا اس دن خالی تشکیل ہوتی ہے بعض جگہ. حالانکہ یہ نہیں صحیح ہے. تشکیل تو ہر ہفتے ہونی چاہیے. 3 ہفتہ اگر صرف مستورات ہی کی ذمہ داری ہے, جیسے استقبال تو انہیں کو کرنا ہے ہر ہفتے ہی, اور کتاب بھی انہیں کو پڑھنا ہے 4 ہفتے 5 ہفتے 12 مہینہ برس کے. لیکن کبھی کبھی مردوں کی بات مشورے سے طے ہوتی ہے. مثلاً 5 ہفتے میں کبھی ہو جاتی ہے, کبھی چوتھے ہفتے میں, کبھی چھٹا ہفتہ بھی ہو جاتا ہے. تو وہ سننے میں یہ آیا ہے کہ جب مردوں کی بات ہوتی تو تشکیل کرتی ہیں عورتیں, اور باقی جب مردوں کی بات نہیں ہوتی تو خالی کتاب اور 6 نمبر کا مذاکرہ کر کے اور سبحان اللہ کا حمد ہی پڑھا دیتے. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ 2 تشکیل 1 ترغیب ہفتہ والی اجتماعی تعلیم میں ہونا چاہیے. اس سے بھی آپ لوگ جماعت میں گئے تھے تو دوپہر کی تعلیم میں 2 تشکیل اور 1 ترغیب ہے. تو ایسی ہفتہ والی اجتماعی تعلیم میں بھی 2 تشکیل 1 ترغیب ہے. 2 تشکیل کون کون سی ہے؟ پہلی تشکیل تو یہ ہے کہ آنے والی بہنوں سے جب بات پوری ہو جائے 6 نمبر پر, جس بہن کے ذمہ 6 نمبر ہے وہ پہلی تشکیل یہ کرے, یا جس مرد کی بات ہے بات پوری کرنے کے بعد پہلے وہ مستورات کو موقع دے. بلکہ وہ تشکیلیں عورتیں ہی کرے گی, مرد تو بات پوری کر کے یہ کہے گا کہ اب بہنیں تھوڑا سا اندر ہلکا لگا لیں. خاص طور سے وہ بہنیں جو وقت لگائی گئی ہیں, سہ روزہ عشرہ چلہ, انہیں معلوم ہے تشکیل کیا ہے, کیا بات کرنا ہے, وہی ہلکا لگائیں گے. نئی بہنوں کو کیا معلوم, تو جو وقت لگائی ہوئی بہنیں ہیں وہ ہلکا لگا لیں, 5-5 6-6 کا یا 10-10 کا جیسی مستورات ہو. اور تھوڑی سی 2-4 بات تو ترغیبی کریں آنے والی بہنوں سے کہ دیکھو ماشاءاللہ آپ نے دین کی بات سنی, کتنے فائدے کی چیز ہے, لیکن دین محنت سے آئے گا, اور اس کا راستہ یہ ہے کہ گھر میں آپ کے جو بڑے ہیں, آپ کے شوہر یا گھر میں جو ذمہ دار آدمی ہے, اس کو آپ اللہ کے راستے میں بھیجو گی. اور جب اس کی سمجھ میں آئے گا کہ دین کیا ہے, دین کی محنت کیا ہے, تو باقی نیچے کے جتنے لوگ ہیں سب کو وہ سمجھا دے گا. تو پہلے بڑوں سے کام شروع کرو کہ گھر کے بڑوں کو نکالو. تو اس طرح سمجھا بجھا کے ان بہنوں سے کہو کہ اپنے گھر میں جو ذمہ دار ہے اس کے لیے ارادہ کرو کہ اس کو بھیجو آپ اللہ کے راستے میں. ایک دفعہ ہمت کرو 4 مہینے کی. اگر وہ اتنی ہمت نہ کریں, چلے کے لیے تیار ہو تو چلے کی ترغیب دو, اس کی بھی ہمت نہ کرے تو آخری درجے میں یہ کہو کہ دیکھو اپنی مسجد محلے کی, وہاں سے 3 دن کی جماعت مردوں کی ہر ہفتے جاتی ہے, اس میں اپنے گھر کے شوہر کو بھیجو. اس طرح مردوں کی تشکیل آنے والی بہنوں کے راستے سے کرو. ایک تشکیل یہ ہو گئی. دوسری تشکیل یہ کرنا ہے کہ خود مستورات کی تشکیل کرو کہ دیکھو ماشاءاللہ مستورات کی جماعت بھی ان کے محرم کے ساتھ 3 دن کی عشرے کی چلے کی نکلتی ہے. تو آپ بہنیں 3 دن کے لیے بتاؤ. جو بالکل نہیں ہے ان کی تو 3 ہی دن کی تشکیل کرو گی. لیکن کچھ ایسی بہنیں بھی اس میں ہوں گی جن کا سہ روزہ ایک دفعہ لگا ہے اور 2 مہینہ ہو چکا ہے, یعنی اب دوبارہ سہ روزہ کا نمبر ان کا آ رہا ہے. تو ان سے کہو کہ آپ تو ماشاءاللہ گئے تھے تو یہ 3را مہینہ آ رہا ہے, تو اب نیت کر لو دوبارہ پھر نکلنا ہے آپ. تو دوبارہ سہ روزہ کی ان کی تشکیل کرو.
اور جن کا 2 دفعے سے روزہ لگا ہے تو ان سے کہو کہ اب تم عشرے کے لیے ارادہ کرو، اور جن کا عشرہ لگا ہے تو ان سے چلے کی کہو، اور جن کا چلہ لگا ہے اور 2 سال ہو چکا ہے، درمیان میں ان کے محرم کا 2 دفعے چلہ مردوں میں لگ چکا ہے، تو ان سے کہو کہ ابھی تیسرا سال آ رہا ہے تو اس مرتبہ اب آپ کے محرم کے ساتھ آپ کو چلے میں جانا ہے، اس لیے آپ چلے کے لیے لکھاؤ۔ اس طرح الگ الگ تشکیلیں تینوں ٹائم کی ہو، اور پھر یہ پرچی اپنے محرم کے ذریعے مسجد میں بھجوا دو، مسجد میں پھر وہ ساتھی اس کی تفقد کریں گے، تشکیل کریں گے، ترتیب بنائیں گے۔ یہ ہو گئی 2 تشکیلیں، ایک مردوں کی ہو گئی 4 ماہ چلہ 3 دن کی، اور ایک مستورات کی تشکیل ہوگی، اور ایک ترغیب ہے۔ وہ ترغیب یہ دینا ہے جو میں اس وقت یہ ساری باتیں کر رہا ہوں، یہی سب ترغیب ہے کہ گھر میں نماز کا اہتمام ہو، گھر میں تعلیم ہو، ہفتہ واری اجتماعی تعلیم میں آپ جاتی رہو۔ یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ ترغیب میں یہ ساری باتیں کہنا، تو اس میں سے ایک تو گھر میں نماز کا اہتمام وقتوں کے تعین کے ساتھ، تعلیم کا اہتمام دونوں کتابوں سے وقتوں کے تعین کے ساتھ، اور اس کے بعد مشورہ۔ اب تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ ہفتہ واری اجتماعی تعلیم میں پابندی سے پہنچنا، اور ذمہ داری ملی تو اس کو پوری کرنا۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ لوٹنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے، میں واپسی کو وہی بتا رہا ہوں کہ اب واپس گھر جائے تو کیا کیا کرنا ہے، یہ سب کام کرنے جو بتائے جا رہے ہیں۔ اب چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے بچے اپنے ماتحت ہیں، لہذا ان کی دینداری کی فکر والدین کے ذمہ ہے۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، تو بچوں کی دینی تربیت بھی ماں کرے اور ابا بھی کرے، دونوں کی ذمہ داری ہے۔ کوئی باپ اس سے بہتر عطیہ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھا طریقہ تعلیم سکھائے۔ ہاں، اور کبھی کبھی تنبیہ بھی ضروری ہوتی ہے۔ لقمان حکیم کا قول ہے، ماں باپ کی مار اولاد کے لیے ایسا ہے جیسا کھیتی کے لیے پانی۔ پیار محبت سے تو بولنا ہے، مان گیا تو ٹھیک، نہیں مانے تو تھوڑا ڈانٹنا بھی پڑتا ہے کبھی، اور اس پر بھی نہ مانے تو پھر اپن بولتے نا کہ ٹیڑھی گھی سے نکلے گا گھی، ہے ٹیڑھی انگلی سے بولتے نہ بولتے سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، تو کبھی ایسا بھی کرنا پڑتا ہے۔ گڑبڑ کرے تو 2-4 تھوڑا سا سزا کے طور پہ چاٹا بھی، مگر چہرے اور سر پہ نہیں مارنا، مارنے کا بھی طریقہ بتائے، اور کتنا مارنا کہ اس کو تنبیہ ہو جائے، اس کو زخم نہ آئے، خون نہ نکلے، اتنا مارنا۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مارنے کو بولے لال ڈنڈا شروع کر دیا، بھڑاس نکال دیے، ناراض ہے شوہر سے اور بچوں پہ غصہ اتار رہے، ایسے کرتی بہت سی عورتیں، تو ایسا نہیں کرنے کا۔ تو اس طریقے سے تنبیہ کے طور پہ کبھی کبھی سزا دینا بھی ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ بھی محبت ہی کا تقاضا ہے کہ کبھی کبھی سزا بھی دو، جیسے بچوں کو اسکول میں ٹیچرز پروفیسرز کبھی کبھی سزا دیتے ہیں، باہر کھڑے رہو بولے لیٹ آئے، ہے نا، یا پھر پہلے تو مرغا بھی بناتے تھے، اب تو زمانہ چلا گیا مرغا بنانے کا، ہے نا، اور چھڑی پہ سے بھی مارتے تھے ہاتھ پہ، تو اس طرح کچھ نہ کچھ سزا دینا پڑتی ہے، تو باقی بچوں کو بھی تنبیہ ہو جاتی ہے، ایک کو سزا دو۔ اس طریقے سے تربیت یہ بھی اپنے ذمہ ہے۔ بچوں کو دیندار بناؤ، ان کو تو اسکول کالج میں ہم بھیجتے ہی ہیں، لیکن اسی اہتمام سے مکتب بھی بھیجو تاکہ ان کا قرآن صحیح ہو جائے، تجوید صحیح ہو جائے، موٹی موٹی دین کی باتیں، دینیات کی باتیں، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، چھوٹی چھوٹی دعائیں، یہ سب اسکول میں نہیں پڑھائی جاتی، یہ تو مکتب میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس لیے جن بچوں کی اسکول صبح کی ہے دوپہر میں مکتب بھیجو 2:30 سے 4:30، اور جن کی دوپہر کی اسکول ہے تو صبح بھیجو 8 سے 10، اور جن کی دونوں وقت کی اسکول ہے تو مغرب سے عشاء مکتب چلتا ہے، اس میں بھیجو۔ 3 وقت مسجدوں میں مکتب کی تعلیم ماشاءاللہ ہو رہی ہے، تو معلوم کرو کہ کب جو ہے کب ہو رہی ہے، اس کے اعتبار سے اپنے بچوں کو اس میں بھیجو، جیسے اسکول اہتمام سے بھیجتی ہو ایسے مدرسے کا بھیجو، اور بھیج کر اکتفا مت کرو، پوچھو تم گئے تھے کیا پڑھے، انہیں تھوڑی نگرانی بھی رکھنا ہے، پوچھنا بھی ہے، تو اس سے ذرا سا ان کو احساس رہتا ہے کہ امی پوچھیں گی، ابا پوچھیں گے، تو دھیان سے پڑھیں گے وہ۔ اور کچھ گھر میں بھی لے کے بیٹھو، بعض بچے اس مدرسہ اس لیے نہیں جاتے کہ ان کو سبق یاد نہیں ہوتا ہے اور وہ وہاں پٹائی ہوگی اس لیے ڈر کے جاتے نہیں ہیں، آناکانی کرتے ہیں، تو آپ ان کو گھر میں تھوڑا سا سن لو ان کا سبق کیا چل رہا ہے، جب اچھا یاد ہو جائے گا تو خوشی سے جائیں گے، کیونکہ یاد ہے سبق، کوئی خوف نہیں ہے ان کو، کوئی ڈر نہیں ہے، سبق یاد ہے ان کو، تو اس وجہ سے بھی نہیں جاتے ہیں کہ ہم ان کو گھر میں بٹھا کے پڑھاتے نہیں، تھوڑا گھر میں پڑھاؤ، کیا پڑھ رہے ہیں ذرا سناؤ مجھ کو پڑھ کے، اس طریقے سے تھوڑا سا لے کر بیٹھنا چاہیے بچوں کو۔ خالی کھلا پلا دینا، اچھا پہلا دینا اتنا ہی کافی نہیں ہے، تعلیم اور تربیت بہت ضروری ہے، اور آج کل کا ماحول تو آپ کو معلوم ہے کیا چل رہا ہے باہر کا، اگر تربیت نہیں ہوگی تو مشکل ہے ان کا دین پہ چلنا اور ایمان پہ باقی رہنا، ایسا ماحول چل رہا ہے، اس لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے اپنے بچوں پر، جتنے اللہ والے گزرے ہیں ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو یہ مختصراً یہ کہ بچوں کی تربیت کی فکر، اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اپنا گھر سنت کا
اور اسلام کے معاشرے کا نمونہ بنے، اپنا ہر کام سنت کے مطابق ہو، غمی خوشی شادی بیاہ لباس بچوں کا اپنا ایسا ہو کہ جس میں پردہ پوشی ہو، سیدھا سادہ ہو، ہے نا، اعتدال والا زندگی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر الامور اور ستیبہ، ہے نا، بہت اونچا بھی نہیں بہت نیچا بھی نہیں، درمیانہ، یہ چیز اللہ کو بھی پسند ہے۔ اعتدال کی ہمارے دین کی تعلیم بھی ہے، اعتدال کا راستہ اچھا ہے، ہر چیز میں افراط تفریط سے بچنا، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا۔ تو اس لیے اس میں اپنا سادگی ہو لباس میں اور زیورات میں، شادی بیاہ میں، لوگ بھی محسوس کریں کہ واقعی یہ گھر دین داروں کا گھر ہے، کہ خالی ایسا نہیں کہ تعلیم ہوتی بلکہ زندگی میں بھی ان کے دین ہے، یعنی چلتا پھرتا اسلام۔ دیکھو ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، اس کی بات ختم کروں گا، لمبی بات ہوگی ذرا اصل میں۔ تو وہ ایک جگہ پڑوس میں کوئی فیملی آ گئی، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ ابھی سب نئے نئے آئے ہیں اور غیر مسلم فیملی تھی، کہیں کہیں مخلوط آبادی بھی ہوتی ہے، اپنے یہاں تو سب الگ الگ ہو گئے نا، پہلے اپنے ابھی بھی بعض جگہ سمکسیر میں، لشکر میں اور بعض علاقوں میں اپنے بھی غیر مسلم بھی آس پاس میں رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے۔ تو وہ دینداری کا ماحول تھا گھر میں، تو وہ جب آئے تو شوہر نے کہا کہ دیکھو یہ نئی نئی فیملی آئی ہے اور ابھی ان کا کچن وغیرہ بھی شفٹ ہوا نہیں ہے اور یہ تھوڑا سا الجھن بھی دکھ رہے ہیں، جلدی سے پانی جگ میں بھیج دو بولے پینے کے لیے، اور بولے اس طرح سے چائے بنا کے بھیج دو، اور دیکھو دوپہر میں کھانا کچھ بڑھا کے بنا لو وہاں بھی بھیج دینا۔ تو ایسے انہوں نے 2 ٹائم کھانا بھیجا، 1-2 مرتبہ چائے بھیجی۔ تو دوسرے دن جو ہے اس کا شوہر غیر مسلم تھا، کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ جاؤ یہ پڑوس کے جو لوگ اپنے یہاں بھیج رہے ہیں چائے کھانا، ان کا شکریہ ادا کر کے آ جاؤ اور ان کو بول دو کہ ہمارا کچن وچن اب سب شروع ہو گیا ہے، سب سیٹ ہو گیا ہے، اب آپ جو ہے چنتا نہ کریں، تمہارا دھنیہ واد، بہت بہت شکریہ۔ تو وہ شکریہ ادا کرنے آئی، کہا کہ تم نے ہمارا بڑا خیال کیا، آپ چائے بھیجی، کھانا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو وہ بہن کہنے لگ گئی کہ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ بولے کیوں نہیں؟ بولے ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ کوئی ایسا ماحول ہو، کسی کو مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد کرنا چاہیے، کوئی بیمار ہو تو بیمار پرسی کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی دھرم کا ماننے والا ہو۔ ہمارے مذہب میں تو یہ ہے کہ پڑوس میں کوئی بھی رہتا ہو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کچھ کم نہ تھے عبادت کے لیے کر روبیاں۔ تو انسان اسی لیے بنا ہی ہے کہ ایک دوسرے کا غم گسار اور مونس۔ تو بولے ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ تو اس غیر مسلم عورت نے پوچھا کہ یہ اور مسلمان تو یہ لوگ تو پانی بھی نہیں بھیجے، تمہیں کیوں بھیجے؟ بولے کیا ان کا اسلام الگ ہے تمہارا اسلام الگ ہے؟ بولے نہیں، ہم دونوں کا اسلام ایک ہی ہے، لیکن ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے اور اس میں اس کے سب بتائے گئے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، اس پر ہمارا اللہ ہم کو یہ دے گا، آخرت میں یہ ملے گا۔ اچھا تعلیم ہوتی ہے تمہارے گھر میں؟ تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ تو سمجھایا۔ تو بولے وہ کتاب ہم بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر؟ بولے ہاں پڑھ سکتے ہو۔ تو ہندی میں منگوا کے فضائل صدقات فضائل اعمال دیا اور وہ پڑھنے لگ گیا۔ کچھ دن کے بعد کہنے لگ گیا شوہر اپنی بیوی سے کہ میں تو فیصلہ کر لیا کہ اسلام مجھے قبول کرنا ہے، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو بہت پہلے سے میرے دل میں بات آ رہی تھی مگر تمہارے ڈر سے میں نہیں بول رہی تھی۔ بولے میں بھی تیار ہوں۔ تو وہ پوری فیملی اس اکرام کی برکت سے اور اس تعلیم کی برکت سے دین میں داخل ہو گئی۔ تو ایسی زندگی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، تقریروں والا اسلام، کیسٹ والا اسلام، نیٹ والا اور انٹرنیٹ والا اسلام اور کمپیوٹر والا اور تحریر والا، یہ تو ماشاءاللہ بہت ہے پوری دنیا میں، کتابیں بھری پڑی ہے، لائبریریاں اور کمپیوٹر اور جی بی ہے نا، کتنا اس میں بیانات۔ لیکن لوگ مشاہدے والا دین دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو چیز کمپیوٹر میں ہے، جی بی میں ہے، جو بیانات میں ہے، سی ڈی میں ہے، کیسٹ میں ہے، کمپیوٹر میں ہے، انٹرنیٹ پر ہے، وہ سب زندگیوں میں دکھاؤ۔ امت اور انسان اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ وہ تو یورپ کے لوگ اور سب لوگ اسلام کو جانتے ہیں لیکن ہماری زندگی دیکھ کر وہ دین سے قریب نہیں آتی۔ تو عملی زندگی اپنی آ جائے تو یہ اپنے معاشرے میں آنا چاہیے، تو اپنا گھر نمونہ بنے، صاف صفائی کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، یہ شادی بیاہ، غمی خوشی، یہ چیزوں میں دین آنا چاہیے۔ تو بس یہ چند چیزیں عرض کرنا تھی، واپسی میں ہمیں کرنا ہے اور دوبارہ بھی نکلنا ہے، بچوں کی تربیت بھی، اپنی ذات سے بھی دین پہ چلنا ہے اور اجتماعی تعلیم میں بھی شریک ہونا ہے۔ ہر ایک آخری گزارش یہ ہے کہ دیکھو جماعتیں ٹھہرانے کا بھی اپنے گھروں میں ماشاءاللہ ٹھہراتے آپ لوگ، اب کہیں اگر کوئی ایسی تکلیف ہے تو ایسا کچھ نظم بن جائے کہ دروازہ الگ ہو جائے، باتھ روم اور جو ہے ٹوائلٹ الگ ہو جائے تاکہ جماعت ہم ٹھہرا سکیں، یا ہفتہ واری اجتماعی تعلیم اگر نہیں ہوتی ہے تو شروع کر سکیں۔ یہ بھی اس وقت ضرورت ہے کہ ہر 20-25 مکان پہ ہفتہ واری اجتماعی تعلیم شروع ہونا چاہیے،
ایک اہم شرط یہ ہے کہ اشرا لگائی ہوئی چند مستورات اگر ہو جائے کم سے کم 4، کتنی؟ چند سے مراد 4، اگر 4 بہنیں ایسی ہو گئی جن کا اشرا لگا ہوا ہے تو اب وہاں مشورے میں وہاں اپنے محرم کے ذریعے سے خبر بھیجو کہ ہمارے محلے میں ماشاءاللہ 4 مستورات کا اشرا لگا ہے اور سہ روزہ والی تو کئی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں فلاں فلاں کا مکان آپ لوگ آ کے دیکھ لو، اگر مناسب ہو تو اجازت دے دو تاکہ اجتماعی تعلیم شروع ہو جائے۔ تو انشاءاللہ مشورے میں جب بات آئے گی تو ذمہ دار آ کے مکان بھی دیکھ لیتے ہیں اور اجازت بھی اکثر دے دیتے ہیں اگر قواعد پورے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اجتماعی تعلیم شروع ہونا چاہیے، اور ہو رہی ہے تو اس میں اپنی شرکت ہونی چاہیے۔ اور باہر کی جماعتوں کو ٹھہرانے کے اعتبار سے بھی 2 روز کے لیے جماعت ٹھہرتی ہے، ہم نے بڑوں کی طرف سے 2 ہی روز کی اجازت ہے۔ البتہ 3 دن کی جماعت کے لیے اس کی اجازت ہے کہ ایک ہی مکان میں تینوں دن جماعت کو ٹھہرایا جا سکتا ہے بشرطے کے صاحب خانہ کی اجازت ہو، اور اگر اس کو تکلیف ہے تو 2 ہی دن ٹھہراؤ، تیسرا دن کسی اور مکان میں جماعت منتقل کر دو، ورنہ 3 دن ایک ہی مکان میں لگا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ لیکن چلے کی جماعت ہو عشرے کی تو 2 ہی روز کا قیام بڑے فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس سے زیادہ قیام کرنا گھر والوں کو اگرچہ تکلیف تو نہیں ہوتی ہے، لیکن آئندہ پھر جماعت آئے گی نا، بار بار ٹھہرانا ہے۔ ایک دفعے کی بات ہو تو آدمی 10 دن ٹھہرا لے، ابھی تو جماعت ماشاءاللہ مہینہ 2 مہینہ نہیں ہوتا آنے لگ جاتی جماعت، تو ہو سکتا ہے اگلے مہینے پھر جماعت مل جائے، اس لیے 2 دن ٹھہرانے سے بشاشت بھی رہے گی اور آئندہ لینے کی ہمت بھی رہے گی، اس لیے 2 روز ٹھہرانے کی اپنے گھروں میں جماعت کوشش کرو، بڑی خیر کی بات ہے، 2 دن اپنے یہاں جماعت رہے گی، خیر کے اعمال ہوں گے، تعلیم ہوگی، اللہ کی رحمت اس گھر پہ نازل ہوگی، جہاں ذکر ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے نا، وہ گھر چمکتے ہیں آسمان والوں کے لیے۔ تو اپنے گھروں میں جماعتوں کو ٹھہرانے کی بھی ترتیب بناؤ، اور اجتماعی تعلیم اگر ہوتی ہے تو اس میں شرکت کرو، اور جماعت اگر آ جائے اپنے محلے کی حد تک تو نصرت بھی کرو۔ نصرت یہ ہے کہ ان کے ساتھ پورا 2 دن لگاؤ، اعلیٰ درجہ تو یہ ہے، مگر مشورے سے لگاؤ، محرم مردوں کے ساتھ رہیں گے، آپ عورتوں کے ساتھ رہو گے، اور اگر اس کی گنجائش نہیں ہے یا جماعت میں اس کی ضرورت نہیں ہے یا پہلے سے 6 جوڑے ہیں یا اس میں کوئی پہلے سے جڑا ہوا ہے تو دن بھر ساتھ میں رہو، تو اس میں محرم کو ساتھ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے گھر کو لوٹ جاؤ، یہ نصرت ہو گئی۔ یا کم سے کم اتنا ہو جائے کہ صبح کے عمل میں شریک ہو جاؤ، ان کی اجتماعی تعلیم میں، دوپہر کی، یہ 2 وقت میں دونوں دن آپ چلی جاؤ جن کا وقت لگا ہے ان بہنوں کو خاص طور سے۔ باقی نئی بہنوں کے لیے دوپہر کا وقت خالی رکھو، تم دوپہر میں نہیں بھی جاؤ گے تو چلے گا، ایک دن چلی جاؤ دوسرے دن اوروں کو آ جاؤ۔ تو اس طریقے سے جماعت کو ٹھہرانے کی بھی کوشش کرو اور اجتماعی تعلیم کی بھی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ۔ اچھا، ایک گزارش اور ہے کہ ترتیب سے وقت لگانے والی مستورات کتنی ہیں، یہ سوال نظام الدین میں آتا ہے، سال میں ایک دفعہ تو ضرور وہاں کارگزاری آتی ہے کہ کتنی مستورات تمہارے ضلع میں، شہر میں، محلے میں ہیں جن کا ترتیب سے وقت لگ رہا ہے یا عربی انگریزی داں ہے۔ تو یہ 2 ضرورتوں کو بھی آپ کو فکر میں لینا ہے کہ ترتیب سے وقت لگانے والی مستورات سے مراد ہر تیسرے مہینے 3 دن، ہر سال 10 دن، ہر تیسرے سال 1 چیتا، اس طرح آپ وقت لگاتی رہو، اس کو کہتے ہیں ترتیب سے وقت لگانے والی مستورات۔ اور عربی اور انگریزی بھی سیکھنے کی کوشش کرو تاکہ بیرون کی جماعتیں اگر اپنے یہاں آ جائے یا اپنا نصرت میں نمبر لگ جائے، نصرت سے مطلب 1 مہینہ نظام الدین اپنے محرم کے ساتھ 1 مہینہ وہاں رہنا، اور وہاں باہر کی جماعتوں کی تعلیم، ان کی خدمت، ان کی ترجمانی، ضرورت پڑے تو ان کے ساتھ جڑ کے جانا بھی پڑتا ہے عشرے کے لیے، کبھی کم بیش اوقات کے لیے۔ تو یہ انگریزی اور عربی دا اگر ہوں تو زیادہ وہ کارآمد ہوتی ہے وہاں پر، اس لیے تھوڑا تھوڑا گھر میں رہ کے انگریزی عربی بھی سیکھتی رہو اپنے محرم سے۔ گھر میں تو ہر جگہ عربی انگریزی جاننے والے اکثر گھروں میں ہو گئے ہیں، ان سے سیکھتی رہو تھوڑا تھوڑا، ہے نا۔ تھوڑا انگریزی میں بات کرا کرو گھر میں، جس کو انگریزی اس سے بولا کرو تم انگریزی میں میرے سے بولا کرو۔ ہمارے مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم عربی سیکھنے جاتے تھے، معاد ملت کے بانی، سنو اب بات ختم ہو رہی ہے، بولے ختم ہو رہی، بول رہے ختم ہی نہیں کر رہے بولے۔ تو وہ بول رہے تھے کہ دیکھو عربی میں بولا کرو، کوئی وہ عربی جانے کی مت جانے، جیسے تم چائے پینے جا رہے ہو اور ظہیر بھائی راستے میں مل گئے، بھائی صاحب کہاں جا رہے، تو تم یہ مت بولو ہم ہوٹل میں جا رہے چائے پینے، بلکہ یہ کہو کہ نحن نسیر الی الفندق، ہے نا، للشاء۔ تو بولے کہ اگر تم کو فندق نہیں معلوم ہو کہ عربی میں ہوٹل کو کیا بولتے تو اس طرح بولا کرو کہ نحن نسیر الی الہوٹل، تو بولے ہوٹل بول دیا کرو، جو لفظ نہیں آیا تو اس کو اردو میں بول دیا کرو، ہاں ایسے تو عربی آئے گی بولے۔ تو اس طریقے سے مشق کرو عربی کی، انگریزی کی، تاکہ دونوں زبان میں اگر مہارت ہو جائے نا تو انشاءاللہ پوری دنیا میں کہیں بھی کام کر سکتے ہیں۔ ترجمان عربی کے بھی مل جاتے پوری دنیا میں، انگریزی کے بھی مل جاتے، یہ دونوں زبان جو ہے نا بین الاقوامی زبان کہی جاتی ہے۔
تو اس کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پر مجھے بھی اور تمام سننے والے بھائیوں اور بہنوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھو درود شریف پڑھ لو, تھوڑی سی دعا کر لیں, اس کے بعد کیا نظام ہے یہ جانے, ان کا کام جانے. میری تو چھٹی اب آئے گی کر دیتا ہوں, یار تھوڑا پانی پی. اور کچھ کہنا ہے لگی سر, ساری بات کی بات. اجتماعی تعلیم کے اندر بہنیں کم پہنچ رہی ہے. ہاں, اجتماعی تعلیم میں دیکھو آپ لوگ بھی پہنچو اور اپنے گھر سے ملنے جلنے والے محلے کی عورتیں آتی جاتی ہیں یا آپ کہیں جاتی ہو تو ان کو ترغیب دو. گشت تو نہیں ہے عورتوں میں, لیکن کبھی آپ کہیں پڑوس میں چلے گئے, کوئی پڑوسن آپ کے یہاں آ گئی, تو بہت ساری باتوں کے ساتھ ان کو اپنے ہفتہ واری اجتماعی تعلیم, گھر کی تعلیم, یہ ساری باتوں کی ترغیب دیا کرو. بلکہ ایک بات رہ گئی, وہ اس پہ یاد آ گئی کہ اپنے گھروں میں جو عورتیں آئیں تو ان سے دینی بات کیا کرو اور دعوت کی بات بھی کیا کرو, اللہ کی بڑائی, اور پھر یہ سارے کام کی انفرادی طور سے بھی آتی ہیں عورتیں نا. اور اپنے گھر میں تھوڑا سا جو وقت ہوتا ہے جس میں آپ لوگ کھانے سے فارغ ہو کر یا ایسے وقت میں خالی بیٹھتے ہیں نا, پوتیاں بھی بیٹھ گئی, بیٹے بیٹیاں بھی بیٹھ گئی, کبھی تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں فرصت سے, چائے وغیرہ پیتے ہیں, پان کھاتے ہیں اور آئس کریم بھی کھاتے ہیں, اور کیا ٹھنڈا گرم بھی کرتے, کبھی بیٹھ کے ایسا رہتا ہے موڈ آتا ہے, کبھی تہوار وار پہ ایسے بھی تھوڑا فارغ ہو جاتے ہیں کام کاج سے. تو اس بیٹھک میں جو ہے اللہ کی بات بھی کیا کرو, اللہ کی بڑائی, یعنی اس کو ایمانیات کے حلقے سے بدل دو اس مجلس کو. اس میں اللہ کی بڑائی, صحابیہ کے واقعات, صحابہ کے, انبیاء کے واقعات, یہ ایمان کے بڑھانے کا عمل ہے. یعنی اپنے گھروں میں مجلسیں قائم کرو, لیکن اس میں اس قسم کی باتیں ہیں وہ جس میں آخرت کا تذکرہ, جنت کی باتیں, سب لوگ اس کو کہیں سنیں. تو اس میں شوہر کا رہنا, مرد کا رہنا ضروری نہیں ہے, گھر کے لوگ بیٹھے تو اس, لیکن تعلیم جب گھر کی ہو تو اس میں گھر کے مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی, سب لوگ رہیں. ایک بات کا یہ لحاظ رہے کہ اگر بھابھی کی تعلیم ہے تو دیور اور جیٹھ نہ بیٹھے, اس کی وہ اپنی تعلیم اپنے فیملی کے ساتھ اپنے روم میں یا الگ بعد میں کر لیں. اور اگر دیور کی یا جیٹھ کی تعلیم ہے تو بھابھی بیٹھ سکتی ہے, لیکن وہ پردے میں بیٹھے تاکہ بے پردگی نہ ہو. اس کا تھوڑا سا خیال رکھنے کی کوشش کرو. اس کا ماحول ابھی اپنے یہاں نہیں ہے, لیکن بنائیں گے تو بنتے بنتے بن جائے گا انشاءاللہ. اس کی بھی کوشش کرو, ٹھیک ہے. اور ایک کام آپ لوگ کر سکتی ہو, وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے بالغ مردوں کو مقامی کام میں بھی جوڑو. اپنی مسجد کی تعلیم میں وہ بیٹھیں, گھر کی تعلیم میں بیٹھیں, مسجد کے مشورے میں شریک ہوں, 2 گشت کریں, 3 دن لگائیں, اور اسی طرح روزانہ کی ملاقات, مسجد کی آبادی کی محنت 2.5 گھنٹہ. یہ 5 اعمال جس کو مسجد اور جماعت کا کام کہا جاتا ہے, یہ 5 اعمال اپنے گھر کے تمام بالغ مرد کریں. اس کی فکر آپ بھی کرو, ان کو بولو بھی, ترغیب بھی دو, اور پوچھو بھی کہ آج گشت کا دن تھا تو گشت میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے, اور تعلیم میں آج کیا بات پڑھنے میں آئی, آج مشورے میں کیا بات آئی. یعنی ایسی حکمت سے پوچھو کہ وہ یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ میرا امتحان ہو رہا ہے, اور اپنے کو پتہ بھی چل جائے کہ شریک ہوئے کہ نہیں ہوئے. اس طریقے سے کہ آج مشورہ ہوا تھا مسجد میں تو کیا بات آئی تھی بیٹا مشورے میں, اور اچھا گشت میں آج گئے تھے تو بیان کس کا ہوا تھا. اس طریقے سے حکمت سے 5 اعمال میں ان کو جوڑو. اور شب گزاری کا اجتماع نورانی مسجد میں اثر سے اشراق تک ہر جمعہ کو ہوتا ہے. آج جمعہ ہے نا, اثر سے اشراق تک ہوگا, تو اس میں بھی کوشش کرو کہ اپنے گھر کے لوگ اثر سے اشراق تک وہاں پہنچیں. شب گزاری کے اجتماع میں بھی بھیجو اور مسجد کے 5 اعمال میں بھی جوڑنے کی ترغیب دو. حکمت سے